ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا وعملا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واسیلا یا ربنا زدنا علما وعملا یا ربنا زدنا علما وعملا الحمد للہ رب العالمین. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج ہم یہ کام دین کا کام میں بیٹھے ہیں. اچھا مسز آصف، اگر ایک میں نے موبائل پہ نمبر بھیجا ہے، ان کو ذرا سمجھا دیں کیسے آنا ہے. انہوں نے ام موسیٰ ہیں، وہ ان کو بتائیے ذرا کہ انہوں نے کرنی ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنی دربار میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک تعالی ہماری سب کی جان مال ایمان میں برکت عطا فرمائی. اللہ تعالی ہمیں قبول اور منظور فرمائے. قرآن مجید کے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، قرآن مجید کا سبق تھا، احادیث قرآن مجید کے متعلق، اسی کو لے کر دوبارہ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہم نے شروع کرنا ہے جہاں سے ہم نے کل چھوڑا تھا، اسی سلسلے کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جھوٹی گواہی نہ دی جائے، دل کی خواہشوں پر عمل نہ کرے. دل کی خواہشیں جو ہے نا غلط چیزوں کی طرف لے کے جاتی ہیں. دل کبھی آپ یہ دیکھیں نا، صبح آپ جب اٹھتے ہیں نماز کے لیے، دل کیا کہتا ہے؟ ابھی اور سو لو، تھوڑا سا اور ٹائم ہے، سو لو. اچھا قضا پڑھ لیں گے، اچھا اٹھ کے پڑھ لیں گے، یار 4 تو پڑھ لیتے ہیں، چلو پڑھ تو لیتے ہیں، ابھی تو بہت اچھی نیند آئی ہے، نیند اتنی اچھی آتی نہیں آ رہی ہے. تو دل کی خواہشوں کو کیا کرنا ہے؟ دل کی خواہشوں کو دبانا ہے اور دل کی خواہشوں کے خلاف چلنا ہے. مسلمان بھائی کی غیبت نہ کیجیے، عفیفہ عورت کو تہمت نہ لگائیے. اس طرح عفیف مرد کو، نیک مرد کو، نیک عورت کو، پاک باز عورت کو، پاک باز مرد کو کبھی تہمت نہ لگائیے. اپنے مسلمان بھائی سے کینہ نہ رکھیے، یعنی دل میں دشمنی نہ رکھیے. اور کیا کریں؟ کینہ نہ رکھیے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا، یہ فضول لہو اور لعب کے کاموں میں، یعنی دنیاوی کاموں میں، ہنسی مذاق میں، اس کو مذاق اڑا رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، گندے گندے لطیفوں کو شیئر کر رہے ہیں اور گندی گندی باتیں کر رہے ہیں. ان چیزوں سے دل اپنا جو ہے ہٹانا ہے. یہ چیزیں نا جہنم میں لے کے جائیں گی، یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہیں. یہ ہمیں دیں گی کچھ نہیں، آپ یقین کریں، بس یہ لیں گی، کیونکہ ان میں پڑھ کے انسان کا دل کرتا ہے مزید کوئی اور غلط کام کرے، اور پھر حتیٰ کہ وہ غلط کاموں پہ لگ جاتا ہے اور اس کا عادی بن جاتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اس میں وہ نہ کریں
کہ یہی راگ رنگ کی محفلوں میں، لہو اور لعب کی محفلوں میں یہ جو ہے اس میں دھیان نہ دیں، اور اللہ تعالیٰ سے جڑیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے جڑیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈریں. تو تماشیوں میں شریک نہ ہوں کہ تماشا دیکھنے والوں میں، بلکہ مدد کرنے والوں میں شریک ہوں، جو نیک کام ہو رہا ہے اس میں مدد کرے، اور تماش بین نہ بنے. کسی چھوٹے قد کو عیب کی نیت سے ٹھگنا، ٹھگنا کہنا یہ مت کہیے. یعنی اگر کوئی عیب دار لفظ ایسا مشہور ہو گیا کہ اس کے کہنے سے نائب سمجھا جاتا ہو، نائب کی نیت سے کہا جاتا ہو، جیسے کہ کسی کا نام بدھو پڑ جائے تو اس کو سارے بدھو ہی کہتے رہتے ہیں، تو ایک اس کی نشانی بن گئی ہے. تو پھر تو نیت آپ کی ایسی نہ ہو کہ اس کو ذلیل کرنا، تو کہہ سکتے ہیں. تو لیکن نائب کی نیت سے نہیں کہا ہو، عیب نکالنے کی نیت سے نہیں کہا. جیسے کہ کسی کا نام بدھو پڑ جائے تو مذائقہ نہیں، لیکن طنز و طعنے کی غرض سے کسی کو ایسا کہنا جائز نہیں. کسی کا مذاق مت اڑائیے نہ، یعنی کوئی ہوتا ہے نا، کوئی گھر میں ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو ہر ایک کے کام کرتا پھرتا ہے، کسی کی چپل لا کے دے رہا ہے، کسی کا تولیہ لا کے دے رہا ہے، تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں چھوٹا، حالانکہ وہ چھوٹے سے مراد یہ کہ گھر میں اس وقت چھوٹا ہے، حالانکہ اس کا قد بھی لمبا ہے اور وہ ہے بھی بڑا. تو اس طرح کہنے میں جو ایک نام مشہور ہو گیا ہے جس میں کوئی اس کا دل بھی نہیں دکھتا، تو وہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نہ مسلمانوں کے درمیان چغل خوری کرے، اور ہر حالت میں اللہ جل شانہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے، بلا اور مصیبت پر صبر کرے، اللہ کے عذاب سے بے خوف مت ہو، آپس میں رشتہ داروں میں عزت سے قطع تعلق مت کرے، رشتہ داری مت توڑے. سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ، یعنی لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، ان الفاظ کا اکثر ورد رکھا کریں. جمعہ اور عیدین میں حاضری مت چھوڑیے، اور اس بات کا یقین رکھ کر یہ مردوں کے لیے کہ وہ یہ نمازیں مسجد میں جا کے پڑھیں، جمعے کی اور عید کی. اور اس بات کا یقین رکھیے کہ جو تکلیف اور راحت ہمیں پہنچی ہے وہ مقدر میں تھی، وہ ٹلنے والی نہیں تھی، اور جو کچھ نہیں پہنچا وہ کسی طرح پہنچنے والا ہے ہی نہیں. یعنی جو تکلیف ہمیں نہیں آئی وہ کبھی کوئی پہنچا بھی نہیں سکتا. اور کلام اللہ شریف کی تلاوت کسی حال میں مت چھوڑیں. اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کی، اللہ کی کتاب کی تلاوت کسی حالت میں نہ چھوڑیں، چاہے کیسے ہی حالات کیوں نہ خراب ہوں. اس تلاوت کو جاری و ساری رکھیں، اس کو مت چھوڑیں. اور ہاں کسی وقت خدا نہ خواستہ ایسا ہو جاتا ہے انسان کی تکلیف ہو رہی ہے اور نہیں پڑھ پا رہا، یا آنکھیں دکھ رہی ہیں یا سر دکھ رہا ہے، تو ایک آدھ دن کی تو اور بات ہے نا کہ کسی عذر کی وجہ سے، تو اس کے بعد یہ ہے کہ باقی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کو اپنی صحت و سلامتی میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو کبھی نہ بھولیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے جو ہے تکلیف میں نہیں بھولے گا. یعنی ہم کیا کرتے ہیں جب ہمارے اچھے دن آتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا نام لینا پسند نہیں کرتے. ایک عام سی بات بتا رہی ہوں، کسی ایک کو رگڑا نہیں دے رہی. تو کیا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے برے وقتوں میں بھی ہمارے سپرد کر دیتے ہیں کہ جب تو اچھے وقت میں میرا نام نہیں لیتا تھا، شکر گزاری نہیں کرتا تھا، تو اب تو جا جو مرضی. تو اللہ تبارک تعالیٰ کو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو عقل مند ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی خوشیوں میں زیادہ یاد رکھتے ہیں بنسبت یہ کہ غم کے خوشیوں میں زیادہ یاد رکھتے ہیں. تو کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوشیوں میں زیادہ یاد رکھیں. غم میں تو خود بخود ہی اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ. آپ دیکھیں نا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو خوشیاں ہو رہی ہیں تو آپ کہیں قدم قدم پہ کہیں ہائے اللہ اللہ جی اللہ جی اللہ جی اللہ جی. لیکن جب کوئی غم آتا ہے تو ہائے اللہ اللہ جی اللہ اکبر. ٹھیک ہے، تو یہ تو کہنے کا کیا مقصد ہے، غم میں تو سبھی یاد کرتے ہیں اللہ کو، خوشیوں میں یاد کرنا ذرا کافی اوکھا کام لگتا ہے، مشکل کام لگتا ہے. تو کیا کرنا ہے، خوشیوں میں اللہ کو یاد رکھیں، غم میں اللہ تبارک تعالیٰ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے یاد آ رہا ہوتا ہے. تو میں تو اسی لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو، میری نسلوں کو ایمان دے، یعنی خوشیوں والا، یعنی خوشیوں میں اچھے وقتوں میں آپ سے جڑیں، شکر گزار بن کے جڑیں. اور خدا نہ خواستہ جیسے لوگوں پہ مصیبت آتی ہے، اب وہ مسائل پوچھ رہے ہیں، وہ وظیفے پوچھ رہے ہیں، اور اب کیا کرنا چاہیے، اب کیا کرنا چاہیے، یہ ہو گیا یہ ہو گیا. تو بھائی جو شخص اللہ تعالیٰ کو اپنے اس میں اچھا
اپنی خوشیوں کے دنوں میں یاد رکھتا ہے نا. اچھا ایک مثال میں بڑی خوبصورت آپ کو دیتی ہوں. مسجد سے اعلان ہوتا ہے نا 5 دفعہ دن میں اذانیں ہوتی ہیں, اللہ بڑا ہے, اللہ بڑا ہے, اللہ بڑا ہے, اللہ بڑا ہے, ہوتا ہے نا. تو یہ 5 نمازوں میں 20 دفعہ تقریباً بات ہوتی ہے اللہ بڑا ہے, اللہ بڑا ہے. تو تو نہیں بلکہ 25 دفعہ اللہ بڑا ہے, اللہ بڑا ہے, اللہ بڑا ہے. پہلے 4 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں, آخر میں بھی اللہ اکبر کہتے ہیں نا. تو اب جب ہے کہ اللہ بڑا ہے, اللہ بڑا ہے, اب جب کوئی انسان اذان کا جواب نہیں دیتا, یعنی اللہ تعالیٰ پکار رہے ہوں تو جواب نہیں دیتا, تو جب اس پر مشکل وقت آتی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی آواز ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں آدمی مصیبت میں گرفتار ہے, آپ کو پکار رہا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ جب میں اس کو پکارتا ہوں, یعنی میری اس پر منادی جاتی ہے, میری آواز جاتی ہے, یعنی اللہ اکبر کی میرا ذکر جاتا ہے, تو پھر یہ جواب دیتا تھا؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی اللہ تعالیٰ یہ جواب نہیں دیتا تھا, یہ اپنے کام میں لگا رہتا تھا, گانے سن رہا تو گانے سن رہا ہے, ٹی وی دیکھ رہا تو ٹی وی دیکھ رہا ہے, گاڑی چلا رہا ہے تو گاڑی چلا رہا ہے, لیکن اپنی باتیں کر رہا تھا باتیں کر رہا ہے, لیکن بیچ میں رک کے آپ کے لیے آپ کو جواب نہیں دیتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کو بھی اسی مشکل میں گرفتار رہنے دو, میں یہ مجھے میری جواب نہیں دیتا تھا, میں اس کا جواب نہیں دوں گا. سمجھ آئی؟ تو اگر اللہ تبارک تعالیٰ جب پوچھتے ہیں کہ یہ شخص جب میں پکارتا تھا تو مطلب یہ شخص جب میں پکارتا تھا یہ میری پکار کا جواب دیتا تھا, تو وہ کہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ یہ آپ کی پکار کا جواب ضرور دیتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ یہ آپ کی پکار کا جواب نہ دیتا ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اچھا جب یہ ایسی بات ہے تو تم بھی اس کی پکار کا جواب دو, یہ کس مشکل میں, اس کی مشکل کو دور کر دو. ٹھیک ہے, تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی پکار کا جواب ضرور دیا کریں. اللہ جب پکار رہے ہوتے ہیں آپ کو, دن میں 5 دفعہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو پوری مسجد کے جیسے امام صاحب کہتے ہیں نا, مؤذن صاحب, وہ کہتے رہا کریں, لیکن جب وہ کہیں وہ کہیں حی علی الفلاح, حی علی الصلاح, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, تو آپ اس کے جواب میں کہیے 4 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ. صبح کی نماز میں ایک ہوتا ہے اضافہ کہ الصلاۃ خیر من النوم, نیند سے بہتر ہے نماز, یعنی نماز کی طرف آؤ, تم کیا سو رہے ہو, نماز تو نیند سے بہت بہتر ہے. تو اس کا جواب ہے کہ صدقتا و بررتا, صدقتا و بررتا, کہ جو ہے ہاں اے مؤذن تیری بات, تو نے بڑی نیکی کی بات بتائی, تو نے سچ بولا. ٹھیک ہے, تو یہ پھر آپ نے اس طرح جواب میں اس طرح کہنا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ اتنا پسند ہے, ایک جگہ میں نے پڑھا تھا آسمان و زمین کی ہر چیز سے زیادہ پسند اللہ کو یہ ہے جب اس کو وہ پکارے تو جب اللہ تعالیٰ کی آواز سنے تو اس کا جواب دے, اللہ کی پکار کا جواب دے. چنانچہ اللہ کی پکار اذان ہے, اذان کا جواب بھی سیکھیں اور اسی طرح دیں جیسے حکم ہے. ساری اذان ویسی ہوگی, ساری اذان جیسے مؤذن کہیں گے, صرف حی علی الفلاح حی علی الصلاح پہ آپ نے کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ. اور صبح کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے, اس کے جواب میں آپ نے کہنا ہے صدقتا و بررتا, ہاں اے مؤذن تو نے سچ کہا, تیری بات سچ ہے, تو سچ کہتا ہے, تو نے سچ کہا اور تو نے نیکی کی بات ہمیں بتائی. ٹھیک ہے, تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز کے مسائل جاری ساری تھے, تو اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں. کہ جی نماز کو فاسد کرنے والی چیزیں کون سی ہیں, نماز کو فاسد کرنے والی چیزیں کون سی ہیں, خراب کرنے والی, نماز خراب کرنے والی چیزیں کون سی ہیں, نماز کن کن باتوں سے ٹوٹ جاتی ہے, فاسد ہو جاتی ہے. اس کو سن لیجئے, اب یہ باتیں کبھی ہوں تو پھر نماز سے آپ نکل گئے دوبارہ پڑھیں.
نماز کن کن باتوں سے فاسد ہوتی ہے یعنی ٹوٹ جاتی ہے، مکروہ ہو جاتی ہے؟ یعنی کس کس باتوں سے فاسد یا مکروہ ہو جاتی ہے، ناپسندیدہ ہو جاتی ہے؟ اور وہ کون سی ہے؟ نماز میں سب سے پہلے جو ہے مندرج ذیل باتوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یعنی ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 1، بات کرنا خواہ توڑی ہو یا بہت جان بوجھ کر ہو یا بھول کر۔ ایک مثال ہے کہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں، آپ کا بیٹا پوچھ رہا ہے چابی کہاں رکھی ہے، چابی کہاں رکھی ہے، چابی کہاں رکھی ہے، آپ صرف ایک بات کہتی ہیں بیڈ، ٹھیک ہے نا، یعنی بیڈ پر، ٹھیک ہے نا، نماز آپ کی فاسد ہو گئی، ٹوٹ گئی۔ یعنی آپ نے نماز میں یہ اللہ اکبر کا اقرار کیا تھا کہ اللہ بڑا ہے، تکبیر تحریمہ کہہ کے، لیکن آپ نے اپنے بیٹے کی یا جو گھر میں کوئی پوچھ رہا ہے آپ کے میاں وغیرہ، اس کی بات کو بڑا جانا اور اس کو جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ سے جو بات ہو رہی ہے آپ کی، اس کو آپ نے چھوٹا جانا، ٹھیک ہے۔ سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا، یہ بھی آپ کوئی آئے کہ ہے السلام علیکم اور ہم نماز میں آپ کریم وعلیکم السلام، نماز اس سے فاسد ہو جاتی ہے یعنی ٹوٹ جاتی ہے۔ کوئی چھینکا، نماز پڑھ رہے ہیں کوئی چھینکا تو آپ نے کہا، اس نے کہا الحمدللہ، یا آپ نے اس کے جواب میں کہہ دیا یرحمک، عورت ہے تو یرحمک اللہ، یا مرد ہے تو کہو کوئی یرحمک اللہ، کوئی آپ کا باپ یا شوہر ہے تو وہ بھی غلط ہے۔ یعنی نماز میں چھینک کا جواب نہیں دینا، سلام کا جواب نہیں دینا، کوئی بات نہیں کرنی۔ آگے دکھ درد یا رنج کی کوئی خبر سن لیں، کوئی آ کر بتائے کہ یہ دیکھیں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا ایسی بات، تو آپ کے منہ سے نکل جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، یا کسی کی خدا نہ خواستہ موت کی خبر سنی تو چاہے آدھا ہی پڑھے یا پورا تھوڑا سا منہ سے نکلے انا للہ، ایک دم سے یاد آئے کہ یار میں نماز پڑھ رہی ہوں، تو نماز آپ کی ٹوٹ گئی۔ تو یا اچھی خبر سن کے الحمدللہ کہنا، یا عجیب خبر سن کے سبحان اللہ کہنا، تو اس طرح کی کوئی بات سن کے آپ نے بات کر دی تو یہ نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ کن کن باتوں سے؟ آج ہم یہ 4 باتیں کرتے ہیں۔ بات کرنا چاہے تھوڑی خواہ تھوڑی ہو یا بہت جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں ہو، بھول کر بھی بات کر لی، نماز ٹوٹ گئی۔ سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا، نماز ٹوٹ گئی۔ نمبر 3، چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، کوئی کسی کو یعنی آپ کے شوہر صاحب یا آپ کی بیٹی آپ کے پاس بیٹھی ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہی، اس کو چھینک آتی ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے، آپ نے کہا یرحمک اللہ یا یرحمک اللہ، لڑکی کو یرحمک اللہ، تو وہ تو نماز میں نہیں تھے، انہوں نے تو الحمدللہ کہہ دیا، لیکن آپ نماز میں تھی، آپ نے جواب دے دیا، نماز ٹوٹ گئی۔ دکھ درد یا رنج کی خبر کوئی سنی، آپ کے منہ سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، یا چاہے آدھا پڑھے یا تھوڑا سا بھی پڑھ لیا، بلند آواز سے پڑھ لیا، تو کیا ہوا؟ تو نماز ٹوٹ گئی۔ اچھی خبر کوئی سن لی، الحمدللہ کہہ دیا، کسی نے آ کے بتایا جی پاکستان میچ جیت گیا، آپ کے منہ سے نکلا الحمدللہ، تو کیا ہوا؟ آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ یا عجیب خبر کوئی سن کر سبحان اللہ کہہ دینا، کہ بہت گرمی تھی، ایک دم سے بارش کی خبر آئی، بارش ہو رہی ہے، اچانک ہی بادل ہے، تو کہو آپ سبحان اللہ، منہ سے نکل گیا۔ کسی نے کہا بھائی بارش شروع ہو گئی ہے، ایک دم سے نکلا سبحان اللہ۔ تو ان سے چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یہ نماز کو فاسد یا مکروہ بنانے والے کام ہیں۔ مکروہ کا مطلب ہوتا ہے کراہت والی، ناپسندیدہ، پسند نہیں تھی لیکن ناپسندیدہ، مکروہ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے عمل نہ کریں، کوشش کریں نماز میں اللہ سے تعلق جوڑیں، نماز کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور انشاءاللہ جب نماز ایسی پڑھیں گی الرٹ ہو کے، تو یہ فضول کام ہمارے سے ہوں گے ہی نہیں۔ نماز کی طرف دھیان دیں گی، بالکل دھیان آپ کا نماز کی طرف ہوگا۔ آپ کو وہ پتہ نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لگا تیر، تو اب وہ کوئی نکالنے لگتا تھا پیٹ سے، کمر سے، تو کہتے تھے ابھی نہ نکالو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، نہیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، تو کہنے لگے تھوڑی دیر سوچ کے، کہتے ہیں ایسا کرو میں نماز کی نیت باندھتا ہوں، جب میں نماز کی نیت باندھوں تو تم تیر کھینچ لینا۔ اب جب نماز کی نیت باندھی تو کسی صحابی نے تیر کھینچ لیا، نماز ختم کرنے کے بعد کہتے ہیں تیر تو نکال لو، تو انہوں نے کہا جی نکال لیا تھا ہم نے تو پہلی رکعت کے دوران، یعنی ہم نے تو پہلے نکال لیا تھا۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ ایسی نماز پڑھتے تھے کہ نماز کا حق ادا کرتے تھے، میری طرح نہیں نماز پڑھتے تھے، تو نماز کا حق ادا کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ اچھا جی، یہ تو نماز کو فاسد بنانے والی چیزیں تھیں، یعنی نماز ٹوٹ جاتی تھی جن باتوں سے، وہ والی باتیں ہیں، فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، تو وہ والی باتیں تھیں۔ تو کوشش کیا کریں نماز اکیلے کمرے میں، یعنی مرد حضرات تو اپنی مسجدوں میں پڑھیں، عورتیں ذرا وہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ اگر وہ
گھر میں نماز پڑھیں، اگر وہ باہر نماز پڑھتی ہیں صحن میں تو پھر وہ کیا کریں، دلان میں پڑھیں، دلان میں پڑھتی ہیں تو برآمدے میں پڑھیں، برآمدے میں پڑھتی ہیں تو کمرے میں پڑھیں، اور کمرہ بھی وہ والا منتخب کریں جو الگ تھلگ ہو، اور پھر کونے میں نماز پڑھیں کہ ایک دم سے کوئی کمرے میں جھانک لگائے تو اس کو نظر بھی نہ آئے، یعنی ایسے کونے میں سمٹ کر نماز پڑھیں۔ تو عورت کی نماز اصل میں اس کی پردے کی نماز ہونی چاہیے، وہی نماز اللہ تعالیٰ کے نبی کو، اللہ تعالیٰ کو بھی پسند اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسی نماز پر اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی زور دیا ہے۔ الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اب کل یہ بات ہو رہی تھی جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اور نساء المومنین مومن عورتوں کو بھی بتا دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ آپ جو اپنی اوڑھنی ہے نا وہ کیا کریں، سر سے نیچے کر لیا کریں، یعنی گھونگھٹ سا ڈال لیا کریں، اور اس گھونگھٹ ذرا لمبا ڈالا کریں نیچے تک کا، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ پہچان ہی آپ کی نہ رہے کہ کون ہے۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ تو کیا کریں، اس سے جلدی پہچان ہو جایا کرے گی تو آپ کو ستایا نہ جائے گا، یہ پتہ چل جائے گا یہ مومن عورت ہے، آزاد عورت ہے، تو کسی منافق کی یا کسی بھی بدماش کی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آپ مسلمان عورتوں کو ستائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت، کیونکہ کفار بہت زیادہ تھے، منافقین مشرکین یہودی بہت تھے، یہودی بھی کافر ہی ہیں، جو صحیح یہودی تھے اس وقت کے، جو اپنے دین پہ چلنے والے، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے جو ساتھی تھے جو دین پر چلتے تھے صحیح، تو وہ تو صحیح ہے مسلمان، لیکن آج کل کے یہودی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو یہودی تھے نا، انہوں نے اپنی کتاب کو جو ہے قرآن میں پڑھ لیں آپ کے، وہ اپنی کتاب کو اپنی کتاب کو کاروبار کا ایک ذریعہ بنا لیا تھا، ٹھیک ہے نا، جو کوئی مسئلہ پوچھتا تھا اس کے حق میں آیات کو موڑ توڑ دیتے تھے اور اس کی مرضی کے مطابق بتا دیتے تھے تاکہ وہ ان کو خوب انعامات دے اور راضی ہو کے جائے، ٹھیک ہے۔ اپنی سنت کے مطابق، اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں دیتے تھے، جب کوئی سختی کا حکم ہوتا تھا تو اس کو آسان کر دیتے تھے تاکہ آنے والا جو ہے خوش ہو کے جائے اور ان کو کوئی چڑھاوے چڑھا کے جائے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان آیتوں میں کہ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مرض وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تقتیلا، یہ اس کو سن لیں اچھی طریقے سے، لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ لوگ جو مدینے میں جھوٹی جھوٹی افواہیں اڑایا کرتے ہیں، اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، پھر یہ لوگ آپ کے پاس مدینے میں بہت ہی کم رہنے پائیں گے، یعنی کیا ہوگا، یا تو یہ مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، یا پھر ان کو باہر ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نہیں ملے گا ان کو، اور صحابہ کا قرب نہیں ملے گا، وہ بھی ہر طرح سے پٹکارے ہوئے جہاں ملیں گے پکڑ دھکڑ اور مار دھاڑ کی جاوے گی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کہتے ہیں اور فرمایا کہ بری طرح مارا جائے گا ان کو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت بات بتا رہے ہیں، اس کو بھی سن لیں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ اس کو سن لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینے میں طرح طرح کی جھوٹی خوفناک خبریں اڑا اڑا کر یہ لوگوں کو پریشان کیا کرتے تھے،
کہ فلاں غنیم یعنی فلاں لشکر چڑھ کر آنا چاہتا ہے، فلاں قوم فلاں قوم ہے جو چڑھائی کر رہی ہے، وہ یوں حملہ آور ہوں گے اور یوں قتل عام کریں گے. تو ایسے لوگوں کے متعلق ارشاد ہوا کہ اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے اور مسلمان عورتوں کو چھیڑنے سے نہ چھوڑا انہوں نے، تو ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے تاکہ یہ مدینے سے نکال باہر کیے جائیں، اور چند دن جو یہاں رہیں تو وہ ذلیل و خوار ہو کر رہیں، یعنی کوئی انہیں منہ نہ لگائے، جہاں کہیں پکڑے جاویں قتل کیے جاویں. چنانچہ یہود تو نکالے گئے اور منافقین نے یہ دھمکی سن کر شاید اپنا رویہ بدل دیا ہوگا، اس لیے سزا سے بچے رہے. آگے فرمایا جاتا ہے کہ فساد اور شورش پر سزا کا شروع کرنا کچھ انہی کے ساتھ خاص نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان مفسد لوگوں میں اپنا یہی دستور جاری رکھا ہے. جو اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ رکھا ہے. جو ان سے پہلے بھی ہو گزرے ہیں کہ ان کو آسمانی سزائیں دی جائیں. اب آپ کو پتہ ہے نا کتنی زیادہ آسمانی سزائیں دی گئی تھی، یہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے بار بار نبیوں کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ سمجھا دیں اور حق بات بتا دیں اور حق طریقے بتا دیں، لیکن پھر باز نہ آئے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ان پر عذاب کے کوڑے برساتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو کتنے ہی جو ان سے پہلے ہو گزرے ان کو آسمانی سزائیں دی گئیں یا انبیاء کے ہاتھوں سزائیں دلوائی گئیں. بس اگر پہلے ایسا نہ ہو چکتا تو اس کو اس وعید میں شک و شبہ بھی ہوتا، یعنی اگر پہلے ایسے عذاب نہ آئے ہوتے. اب آپ کو پتہ ہے میں عذاب بتاتی ہوں، ابھی آپ کو ذرا سے یہ سن لے سارے عذاب بتاتی ہوں، مگر اب تو گنجائش ہی نہیں اور آپ خدا کے دستور میں رد و بدل نہ پائیں گے کہ خدا کوئی بات جاری کرنا چاہے یعنی اس کو اصول کو چلانا چاہے اور کوئی اس کو روک سکے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں روک سکتا. اللہ تعالیٰ جو اپنے اصول ہیں ان کو جاری کروا سکتا ہے اور بڑے بڑے ملعونوں سے بھی اس پر عمل کروا سکتا ہے. بعض مفسرین نے یہ بھی مطلب لیا کہ عادت اللہ یہی ہے، یعنی اللہ کی سنت یہی ہے کہ پیغمبروں کے مقابلے میں جنہوں نے شرارتیں کی اور فتنے فساد پھیلائے اسی طرح ذلیل و خوار یا ہلاک کیے گئے. تو یہاں ارشاد باری تعالیٰ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن سے مراد ہے کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب ضرورت کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو نیچی کر لیا کریں سر سے اپنے چہرے کے اوپر اپنی چادریں. تو اس حکم سے صاف ظاہر ہے کہ مسلمان عورت کو جب کسی ضرورت کی بنا پر گھر سے صاف نکلنا پڑے تو لمبی چادر سے تمام بدن چھپا کر نکلیں اور اس چادر کو سر کے اوپر سے لٹکا کر چہرہ بھی چھپا لیا کریں. یعنی ابھی جو ہم گھر میں اوڑھتے ہیں یا قرآن شریف پڑھنے کے لیے اوڑھتے ہیں تو چادر ہمارے سر پہ ہوتی ہے، لیکن فرمایا کہ جب باہر نکلنے لگو یا کوئی غیر محرم کے سامنے آنے لگو تو اپنی چادر کو کھینچ کر چہرہ چھپا لیا کرو، بلکہ اسی چادر سے سینہ تک چھپا لیا کرو. علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو آج کل برقع ہے یہ جلباب کے قائم مقام ہے، یہ بھی صحیح ہے جو شروع اسلام سے اب تک مسلمانوں میں رائج ہے، جس کو اس زمانے کے یورپ پر دین سے جو آزاد ہیں یا دین کو جو برا سمجھتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کے فتنوں سے مسلمانوں کو بچائے. یہ انگریز کب چاہے گا دین کے دشمن کے پردے کو ہمارے یہاں رواج ہو؟ وہ تو چاہتا ہے کہ ہمارے یہاں خوب زنا ہو اور خوب غلط کام ہو. تو آیت میں لفظ جلابیب کا لفظ استعمال ہوا ہے، جلابیبہن کا استعمال ہوا ہے جو جمع ہے جلباب کی، جو ایک خاص لمبی چادر کو کہا جاتا ہے جس میں عورت سر سے پیر تک مستور ہو جاتی ہے یعنی چھپ جاتی ہے. اس چادر کی حیت کے متعلق یہ کیسی ہو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ چادر ہے جو دوپٹے کے اوپر اوڑھی جاتی ہے. اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی حیت یعنی اس کی شکل یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیا کہ جب وہ کسی ضرورت سے اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنے سروں کے اوپر سے یہ چادر لٹکا کر چہرے کو چھپا لیا کریں اور صرف ایک آنکھ رستہ دیکھنے کے لیے کھلی رکھیں. ابن کثیر کی سے پڑھائیے لے کے قرآن کریم میں پردہ نسواں یعنی وہ عورتوں کا پردہ اس کی تفصیلات کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. چار آیات اسی سورہ عذاب میں اور 3 آیات جو ہیں وہ سورہ نور میں.
اور قریباً 70 روایات حدیثیں جن کا حاصل اور مقصد یہ ہے کہ عورت کا وجود اور اس کی نقل و حرکت غیر مردوں کی نظروں سے چھپی رہنی چاہیے۔ باقی شریعت اسلامیہ ایک جامع اور مکمل اس میں انسان کی تمام باقی شریعت اسلامیہ باقی شریعت اسلامیہ ایک جامع اور مکمل جو ہے نظام زندگی ہے جس میں انسان کی تمام کے تمام ضروریات کی رعایت کی گئی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ عورتوں کو ایسی ضرورتیں پیش آنا جو ہے ناگزیر ہے کہ سوری معاف کیجیے گا، آج اس کو وہ کرنے سے رہ گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ہے کہ عورتوں کو ایسی ضرورتیں پیش آ سکتی ہیں نا، کبھی ڈاکٹر کے یہاں جانے کے لیے، کبھی کو لینے جاتی ہیں بعض عورتیں، تو کیا ہے وہ کسی وقت گھروں سے نکلیں تو اس کے لیے قرآن و سنت کی روح سے پردے کا اہتمام کا حکم دیا گیا ہے کہ پردہ کر کے نکلیں، اور اس بات کا خیال کریں کہ پردہ ضروری ہے، اور اس طرح جو ہے بے حجاب نہ نکلیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کیونکہ جتنی غیر مردوں کی نظریں پڑتی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں، اللہ تبارک تعالیٰ اتنے ہی ناراض ہوتے ہیں۔ تو اتنا ہی دیکھیں فتنے آج کل کتنے فتنے جنم لے رہے ہیں، اور لڑکیوں نے عورتوں نے اپنے آپ کو کس طریقے سے بے حیائی کا نمونہ بنا لیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بچیوں کو اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عورت کو پردے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو احساس کمتری ہے نا کہ اگر ہم پردہ کر لیں گے کوئی ہمیں منہ نہیں لگائے گا، تو خدا کے واسطے یہ ہماری اپنی سوچ ہے، بنائی ہوئی سوچ ہے، اس سوچ کو آگے نہ لے کر چلیں۔ آپ یقین کریں الحمدللہ رب العالمین، اب آپ دیکھیں نا آپ کے سامنے اگر مولانا طارق جمیل صاحب آ جائیں، یا مفتی تقی عثمانی صاحب آ جائیں، یا جو ہماری اس وقت کی بڑی بڑی اسکالرز ہیں، طاہرہ یوسف صاحبہ ہیں، یا اور بہت سے نیک ہستی ہیں جو بیانات کرتی ہیں، جو بہت دین کا کام کر رہی ہیں، تو اگر یہ آ جائیں تو ہمیں ان سے چڑ ہوگی، یا ہم ان کو ذلیل کریں گے، یا ہم ان کے آنے سے ہم خوش ہوں گے، اور ہم اس بات پر بہت اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ایسی نیک ہستیاں ہمارے گھروں میں تشریف لائیں۔ تو یاد رکھیں کہ اسلام پہ جو صحیح طور پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت عزت دیتے ہیں، بہت زیادہ عزت دیتے ہیں، بہت ہی زیادہ عزت دیتے ہیں، اور جس کا جو ہے آپ کو نہیں اندازہ، وہ کیا کہتے ہیں، ایک بستی کا قصہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک آدمی تھے، وہ جو ہے کیا کہتے ہیں نان کلچے وغیرہ روٹی لگایا کرتے تھے تندور پہ نا، تو کسی نے ان کو بتا دیا، انہوں نے کہا بھی میرا کاروبار اتنا نہیں چل رہا، اور یہ وہ نا اس طرح کی بات، تو بہت مختصر کر کے قصہ سنا رہی ہوں، تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ اچھا پھر ایسا ہے کہ اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا تو پھر کیا ہے، پھر ایسا کر لیں کہ آپ استغفار پڑھا کریں ہر وقت، اللہ تعالیٰ جو آپ استغفار پڑھیں گی اور جو دعا کریں گی وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، یعنی جو بھی دعا کریں گے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ استغفار کی بہت برکتیں ہیں، یعنی اگر آپ کو میں قرآن کی روح سے استغفار کی برکتیں بتاؤں تو تب بھی میں آپ کو اس میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے، میں بتا سکتی ہوں، تو کہ قرآنی آیات میں بھی استغفار کی بہت سی برکتیں ہیں، اور اگر میں آپ کو جو ہے ویسے جو ہے بتاؤں کیا کہتے ہیں، قرآن کے لحاظ سے بھی الحمدللہ بہت برکتیں ہیں استغفار کی، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نوح میں ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ النوح میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ آواز میرے خیال میں آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو میری، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ دیکھو
اگر تم فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم فقل تستغفرو، اگر تم استغفار کرو تم سب کے سب، ربکم اپنے رب سے، یعنی اپنے رب سے سوری کر لو، اپنے رب سے معافی مانگ لو، انہو کان غفارا، وہ تمہیں معاف کر دے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تمہارے لیے بڑی اچھی مدرارہ یعنی بڑی اچھی جو ہے بارش رواں کر دے گا، یمدد بکم ویمددکم باموالی و بنینا، اور تمہیں جو ہے تمہاری مدد کرے گا بیٹوں اور مال کے ذریعے، ویجعل لکم جناتیوں، اور تمہارے لیے باغات عطا فرمائے گا، ویجعل لکم انہارا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ ایک استغفار سے بیٹوں سے بھی مدد کرے گا، معاف بھی کر دے گا، باغات بھی دے گا، نہریں بھی جاری کر دے گا، مال بھی دے گا۔ تو سمجھ آ گئی؟ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن شریف میں سورہ نوح میں بتا رہے ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا، بس تم سارے مل کر استغفار کرو، معافی مانگو بار بار۔ اگر خدا نخواستہ بے اولاد ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتی رہیں، اللہ اولاد دے گا۔ اولاد اگر نیک نہیں ہے تب بھی اللہ تعالیٰ سے، کاروبار ماٹھا ہے تو بھی استغفار کریں، اور اگر بیماری نہیں جا رہی تو بھی استغفار کریں، اگر گھر بار نہیں بن پا رہا اپنا تو بھی استغفار کریں، یعنی ہر حالت میں آپ کو استغفار کی کثرت کریں، اٹھتے بیٹھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 100 دفعہ کم سے کم روزانہ استغفار ضرور کرتے تھے، حالانکہ وہ معصومن الخطا تھے، ان کو استغفار کی، میں کہتی ہوں نا، وہ ان سے کیا گناہ ہوا، کچھ بھی گناہ نہیں ہے ہوا، تو استغفار کی تو ضرورت ہمیں ہے کہ ہمارا وقت اللہ سے کہ معاف کر دیں، اللہ معاف کر دیں، اللہ معاف کر دیں، کیونکہ ہمارے قدم قدم پہ گناہ ہی گناہ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ تو میں یہی بتا رہی تھی کہ رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کرنا ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے، کہ یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام کے تمام باتوں کو لے کر چلیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا شروع کریں، تو انشاءاللہ العزیز اگر آپ ذرا سا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر آگے نا کیا کہتے ہیں، آپ ان کی سنتوں پہ چلنے لگی، ان کے ساتھ حق وفاداری کرنے لگی، تو انشاءاللہ العزیز وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ یہ آپ کا کبھی بھی وہ نہیں یہ والی نیکی کو ضائع نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ختم نبوت پہ محنت کرنا، کہ فرما گئے یہ ختم نبوت کے تاجدار، تحشر میرے بعد نبوت نہ آئے گی، قرآن وہ کتاب ہدایت ہے، جس کے بعد بے شک کوئی کتاب ہدایت نہ آئے گی، میں وہ ہوں جس پر دین کی تکمیل ہو گئی، اب کوئی دین کوئی شریعت نہ آئے گی، اصحاب ہیں جو میرے ستاروں کی مثل ہیں، اب ان سے بڑھ کر کوئی جماعت نہ آئے گی، امت میری ہے آخری امت جہان میں، کوئی نیا نبی نئی امت نہ آئے گی، کذاب قادیان نے مگر کر دیا کمال، شاید اسے یقین تھا قیامت نہ آئے گی،
کاش اب بھی اس کے امتی توبہ کریں امین، کب تک انہیں حیا، کب تک انہیں حیا، کب تک انہیں حیا غیرت نہ آئے گی۔ تو میری پیاری بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے، یعنی سچا نبی تو بس آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہوئے نبی تو صرف ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے نا، لیکن جھوٹوں نبیوں کے لیے بتایا تھا کہ جو بہت مشہور ہو جائیں گے، بہت سے لوگ ان کو بیک اپ پہ موجود ہوں گے اور ان کو فالو اپ کر رہے ہوں گے، مطلب فالو کر رہے ہوں گے، تو ایسے جو ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا 30 جھوٹے نبی آئیں گے۔ اب تقریباً 25-26 کے قریب جھوٹے نبی آ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان میں سے آپ کو پتا ہے کہ مسیلمہ کذاب کا ایک ہے، مسیلمہ کذاب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں آیا، اور میں نے اس کی ساری کے ساری تقریباً بہت دفعہ آپ کو بتا چکی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور نبوت میں جب مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تو وہ کیسے، وہ بدبخت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے پورے گروپ کو لے کر، کیونکہ سردار تھا، اپنی تمام کے تمام رعیت کو لے کر آیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر میں بیعت کروں گا، بیعت کروں گا۔ لیکن اللہ کے حکم سے اس نے جب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عزت ہے، صحابہ کتنا عزت اور کتنا مان دیتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پروٹوکول ملا ہوا ہے، اس بدبخت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بجائے جب یمامہ واپس پہنچا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو تو اس نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نبی بنا دیا ہے، یعنی اور 2 قاصدوں کو بھیجا کہ جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنا کہ اور یوں لکھ کر بھیجا مسیلمہ محمد الرسول اللہ کے لیے، مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پڑھا تو آپ نے قلم لے کے محمد الرسول اللہ کے بعد جو اس نے مسیلمہ رسول اللہ لکھا، رسول اللہ کو کاٹا اور مسیلمہ کذاب لکھا، اور آج بھی کبھی کوئی مسیلمہ کو مسیلمہ نہیں کہتا بلکہ مسیلمہ کذاب کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کے ہاتھوں سے لکھا ہوا دلوں پہ لکھا گیا۔ اب جب یہ مسیلمہ کذاب نے وہاں گیا واپس اپنے یمامہ واپس گیا، تو اس نے کیا کیا کہ 2 قاصدوں کو بھیجا، اور 2 قاصدوں کے بھیجنے کے بعد اس نے 2 قاصدوں کو بھیجنے کے بعد اس نے کیا کیا، اس نے 2 قاصدوں کو بھیجنے کے بعد یہ کیا کہ وہ 2 قاصد جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یہ مسیلمہ کی طرف سے لیٹر ہے، یہ خط ہے، اس پہ لکھا ہوا تھا مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کے لیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کے ساتھ رسول اللہ کو کاٹ کے کذاب لکھا، اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ شہروں کے نبی بن جائیں، نہیں عرب کے نبی بن جائیں، میں عجم کا نبی بن جاتا ہوں، آپ شہر۔ دوسری سجیشن، دوسری درخواست یہ ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ آپ شہروں کے نبی بن جائیں، میں دیہاتوں کا نبی بن جاتا ہوں۔ تیسری یہ کہ آپ یہ لکھ کر دے دیں کہ میرے بعد مسیلمہ کذاب نبی ہوگا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک کھجور کی چھوٹی ٹہنی پڑی تھی، اور ایک جگہ لکھا کہ ایک تنکا پڑا تھا، اس کو اپنی دونوں انگلیوں میں لے کے کہا، یعنی انگوٹھے اور انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کو ملا کر اس کو چھوٹے سے تنکے کو رکھ لیا ہاتھ میں، اور کہا میں اتنی سی بھی جو ہے وہ دے نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ نا، کوئی بہت خوبصورت تو ہم اس سے خوبصورتی نہیں لے سکتے، کوئی بہت ذہین ہو ہم اس کے ذہانت کو نہیں چھین سکتے، یہ تو اللہ کی طرف سے دی ہوئی تھی نبوت۔ چنانچہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کے مذہب میں اگر قاصدوں کا قتل جائز ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کرا دیتا۔ اور پھر کیا کیا کہ ان کی بات نہ مانی، اور حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیے حضرت حبیب، اور آپ جا کر اس کا جواب لے کر جائیے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے ایک بڑی شان والے تھے نا، بڑی ان کی اعلیٰ ظرف تھا، انہوں نے تو کوئی کچھ نہیں کیا، لیکن
لیکن جب حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے مسیلمہ کذاب کی طرف، تو اس نے کہا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جی، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کہا کہ تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ مسیلمہ کذاب بھی محمد الرسول اللہ، مسیلمہ کذاب بھی رسول اللہ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یعنی مجھے نہیں کچھ سنائی دے رہا، میں بہرا ہو گیا ہوں۔ کیا ہو گیا ہوں؟ میں بہرا ہو گیا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد الرسول اللہ مانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بالکل، اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، محمد الرسول اللہ۔ پھر کہا کہ کیا تم مجھے بھی اللہ کا نبی مانتے ہو، کہ میں بھی رسول اللہ ہوں؟ فرمایا کہ میرے کان خراب ہو گئے ہیں، میں بہرا ہو گیا ہوں، مجھے نہیں سنائی دے رہا کہ میں تم کیا کہہ رہے۔ اس نے ایک ہاتھ کاٹا اور مدینہ طیبہ بھجوا دیا۔ ماں روتی پھر رہی تھی مدینے کی گلیوں میں، اس کا ہاتھ پکڑ کے، اپنے ہاتھوں میں لے کے رو رہی تھی۔ اب کیا ہوا، دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا اسی بات پہ کہ اب اقرار کرو۔ انہوں نے کہا نہیں جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہے۔ اور تیرے وقت میں، اس کے وقت میں کہا مجھے نہیں سنائی دے رہا، میں بہرا ہو گیا ہوں۔ اس نے ایک ایک کر کے ہاتھ کاٹ دیا، زبان کھچوا دی، کہا سر کے اشارے سے کہو کہ میں محمد ہوں، میں رسول اللہ ہوں۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ اس طرح جام شہادت نوش فرما لیا، لیکن ایک انچ بھی، ایک وقت بھی آ کر یوں نہیں دبے کہ کہیں خدا نہ خواستہ اقرار کیا ہوتا۔ یہ اسلام کی پہلی قربانی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جب پتہ چلا، یہ پہلا ختم نبوت کا، یہ پہلا عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے والا جیدار تھا، یہ پہلا سپاہی تھا، یہ پہلا جرنل تھا۔ تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے ہم پہ کیا ذمہ داری ہے۔ ہمارے دور میں 1901 میں دعویٰ کرنے والا کہ میں نبی ہوں، یہ کون تھا؟ مسیلمہ قادیان، مسیلمہ پنجاب۔ مسیلمہ پنجاب کون تھا؟ مرزا قادیان، مرزا قادیانی۔ اس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نبی ہوں، اور بلکہ اس نے، مرزا قادیانی نے تو بہت سے دعوے کیے، اس نے تو 80 دعوے کیے۔ اب اگر میں یوں کہوں کہ اگر یہ اس وقت صحابہ کے دور میں 80 دعوے کرتا، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اس کا قرآن میں اتنی جگہ ذکر آ جاتا، جیسے فرعون کا، جیسے حامان کا، جیسے نمرود کا، جیسے شداد کا، جیسے عبداللہ ابن ابی کا ذکر آیا، اس کا بھی ذکر آتا، جیسے ابو لہب کا ذکر آیا، اس کا بھی ذکر آتا، بلکہ جیسے فرعون اور نمرود کے بہت زیادہ ذکر آئے، اس کا بھی ذکر اس سے کہیں زیادہ آتا، کیونکہ انہوں نے تو اس کے مقابلے میں کچھ کیا ہی نہیں، انہوں نے تو خدائی کا ہی دعویٰ کیا تھا نا، ٹھیک ہے نا۔ اس نے تو ایسے دعوے کیے جس میں اس نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو کل انشاءاللہ کوشش کر کے اس کے 80 دعوے آپ تک پہنچاتی ہوں اگر وقت ملا۔ اب تو آپ کو پتہ ہے اس وقت ٹائم ہی ایسا ہوتا ہے کہ بہت کم۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، سونے کی بھی جگہ نہیں ہے، کھلے آسمان تلے پڑے ہیں، اور ان کے پاس امن کا بھی کوئی فاختہ نہیں ہے۔ یعنی ان کے پاس یہ بھی نہیں پتا کہ ابھی ہم لیٹے ہیں تو بم بلاسٹنگ سے ہمارے چیتڑے اڑ جائیں گے۔ سوچیں ذرا، ایک مہینے 7 اکتوبر سے آج 7 اکتوبر آ گئی، اب آپ سوچ لیں کہ 7 نومبر آ گئی، لیکن ایک مہینے میں ان فلسطینی بہن بھائیوں کا، حماس کا دکھ درد محسوس کیا آپ نے؟ کیا آپ نے کچھ مدد کی؟ اگر نہیں پیسوں سے مدد کی تو بھائی بہت سے گروپ ہیں، جیسے پاک ایڈ والے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب کے گروپ ہیں، مولانا تقی عثمانی صاحب کا ہے، فضل الرحمان صاحب بھی لے کے گئے ہیں الحمدللہ، خود تشریف لے کے گئے ہیں، خود اپنی جتنی مرضی لوگوں نے ان کے لیے برائیاں کی ہوں، لیکن میں تو ایک بات سمجھتی ہوں کہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا ہے کہ کسی بھی عالم کی برائی کی جائے، اور کسی بھی مولانا کو، ہاں عمل کوئی کسی کا برا ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اب یہ دیکھیں نا کہ کتنے لوگ یہاں بیٹھ گئے، نامی گرامی لوگ، بڑے بڑے سیاستدان، لیکن اس وقت غزہ میں جا کر مدد دینا، یہ بہت بڑی ایک کاوش اور کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ رب ذوالجلال ان کو اپنی جناب سے اس کی اپنی شان کے مطابق جزائے خیر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ آج ہماری ایک بہن ہے جو کہ بہاولپور سے تعلق رکھتی ہیں، غالباً ان کے ایک عزیز جو کہ جوان ہیں بالکل، ان کو قتل کر دیا ایک آدمی نے، تو ان کو شہید کر دیا، بلکہ تو وہ تو ڈیوٹی پہ تھے اپنی، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ میں نے پڑھا اور پورے مہینے پڑھا اس کا ثواب بھی ان کو پہنچا دیں اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول اور منظور فرما لیں، اور ان کی آخرت کی تمام منزلوں کو آسان فرما دیں اللہ تبارک تعالیٰ۔ یقیناً وہ ایک شہید ہی ہیں، اور شہید کے لیے تو آپ کے پاس بہت سے انعامات ہیں۔ اے اللہ پاک ان تمام انعامات جن کا شہید سے آپ نے وعدہ کیا ہے وہ ان پر جاری و ساری کر دیجئے۔ جو آپ نے 7 انعامات 6 انعامات ہمیں بتائے وہ شہید کے لیے، وہ ان پر جاری کر دیجئے کہ خون کا پہلا قطرہ شہید کا جب گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور شہید قبر کے عذاب سے معمون ہو جائے گا، بچ جائے گا، حشر کے دن سے معمون ہو جائے گا، بچ جائے گا، اور شہید 72 موٹی موٹی آنکھوں والی گوری رنگت والی حوروں کا میاں ہوگا۔ شہید 70 ان لوگوں کی مغفرت کا فیصلہ، شہید 70 ان لوگوں کی مغفرت سفارش کرے گا، ایک شہید جن کے لیے جہنم لازم ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں گے اور جنت میں بھیج دیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو سارے وہ انعامات، شہادت کے انعامات سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ قبر کی تمام منزلیں ان پہ آسان فرمائے، اور جس نے ان کو اس بری طرح مارا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع العجائب بالقہر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالقہر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالقہر یا بدیع۔ اے اللہ، اللہم اکفناہ بما شئت، اللہم اکفناہ بما شئت، اللہم اکفناہ بما شئت۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، حماس کی مدد فرمائیے، ہمارے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائیے، ہماری مسجد اقصی کی، بیت المقدس کی مدد کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ 70 سال نہیں 75 سال سے بھی اوپر ہو گیا، اے اللہ ظلم کی چکی میں پستے 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 پستے، اے اللہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا یا اللہ، نہ ان کے خاص گھر ہیں نہ ان کے پاس بستر ہیں۔ اے اللہ سردی کا موسم بھی آ گیا، پانی نہیں، بجلی نہیں، اے اللہ تبارک تعالیٰ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے میدان میں آئے تھے
تو دشمن نے ان کے لیے وہ علاقہ رکھا جہاں ریت ہی ریت تھی، پانی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کے پاس بھی پانی نہیں تھا، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی روشنی کا انتظام نہیں تھا، اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلحہ نہیں تھا، اور بہت کم تعداد تھی، بہت ہی کم تعداد تھی لڑنے والی۔ اس میں سے بھی منافقین یہ کہہ کے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، علیحدہ ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات روتے رہے، پوری رات روتے رہے، یہاں تک کہ روتے 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 نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر نیچے گر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق خیمے میں داخل ہوئے، آپ کی چادر پیچھے سے اڑائی اور اپنی چھاتی سے، اپنے سینے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کو لگایا اور فرمایا کہ کیا اللہ نے وعدہ نہیں کیا آپ سے، فتح کے وعدہ نہیں کیا آپ سے، آپ کو فتح مبین دینے کا وعدہ نہیں کیا؟ جو روئے جا رہے ہیں اس طرح تو روتے رہیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، یا اللہ فلسطینی مجاہدوں کی مدد فرمائیے، حماس کی مدد فرمائیے، فلسطین بچوں کی، عورتوں کی، ان کی عزتوں کی، جان و مال کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ تبارک تعالیٰ، وہ بے گھر ہیں، ان کی ہر چیز دب گئی، ان کے اپنے دب گئے، اللہ اکبر کبیرہ، ان کے دل پر جو اس وقت گزر رہی ہوگی اس کا اندازہ تو میرے اللہ وہی جانتے ہیں۔ اللہ اگر تیری مدد آ جائے، اللہ تیری مدد آ جائے گی تو اللہ تبارک تعالیٰ تمام کام آسان۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، جن کو ایک برچہ مار کر ان کی سواری سے کنان نے نیچے گرایا تھا، اللہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی موت کی اسی طرح سے وہ حاملہ بھی تھی، اور پھر وہ جب ان کی خبر ملی کہ وہ دنیا میں نہیں رہی تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، ہمارے نبی بھی سبق ستائے گئے، ہمارے بہت سے انبیاء کو ستایا گیا، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، یہ انبیاء کے قاتل ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کے خلاف مدد فرمائیے، یہ مغضوب علیہم ہیں، اللہ یہ مغضوب علیہ ہیں، جس میں آپ نے قرآن میں سورہ فاتحہ میں کہا کہ اللہ غیر المغضوبی، یعنی ایسے لوگ ہیں جن پر میرا ہر وقت غضب ہی رہتا ہے، یہودیوں پہ، اے اللہ ان کو غارت کیجئے، اے اللہ ان کو غارت کیجئے، اے اللہ ان کو ملیاں میٹ کیجئے، اے اللہ پاک اتنی دکھ دینے والی، دکھی ہونے والی خبریں پورے مہینے سے آ رہی ہیں، اب ایسا خوش کر دیجئے کہ اللہ وہ دکھ ہی مٹ جائیں۔ اے اللہ پاک مجھے یقین ہے کہ مسلمان کے لیے شہادت بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑا، اللہ مجھے بھی شہادت کی موت عطا فرمائے، اور اللہ ایسی آسان شہادت ہو جس میں ہم اپنے دین مبین سے جڑے رہیں۔ اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم ثبت اقدامنا علی دینک، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجل موت فی بلد رسولک۔ یہ دعا تھی حضرت عمر فاروق کی، جو آپ نے ان کے حق میں بہت اچھی طرح قبول فرمائی۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ، یا اللہ جو جتنے بھی بے اولاد ہیں، عائشہ، سونیا، رقیہ باجی، ڈاکٹر انم، اہلیہ محسن، ماریانہ، سنبل، اہلیہ عمران، ان کو بہت نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ پاک سحر اور عائشہ اور فریال کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک احمد، نعمان، نواز صاحب، محمد عمر، ان سب کے روزگار میں برکت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ تمام بے گھروں کو اپنا سکون والا گھر عطا فرمائیے۔ یا اللہ اہلیہ اعظم کو، شہناز کو، اہلیہ عاشق کو، مفتی ضیاء الدین صاحب کو، عامر کو، اے اللہ پاک ہماری اہلیہ رفیق کو اپنا گھر عطا فرمائیے۔ یا اللہ بہت ہی سکون والا، برکتوں والا گھر عطا فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ سحر، عائشہ، فریال کی پریشانیاں دور فرما کر ان کو دنیا میں جنت عطا فرمائیے، آخرت میں وسیع جنت عطا فرمائیے۔ یا اللہ تمام علماء اسلام، علماء دین کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، جس میں اللہ مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحیم صاحب، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، تقی عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی اور مفتی حسن صاحب کو، یا اللہ میرے جتنے بھی استاد ہیں ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، حضرت جی کو اور پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو، یا اللہ عمیر کو، ندیم بھائی کو، نازیہ، اندلیب، طلحہ اور اشفاق صاحب کو، عبداللہ، اہلیہ حسین، شازیہ، عائشہ، معظم، نازیہ، جہانگیرہ، حمید حسن، نازیہ، یا اللہ مومنہ، عائشہ، جنید، حمزہ، سنبل، عنایت، عادل، یا اللہ تجھے اور نرگس باجی ان کی تمام فیملی کو، ان سب کو اللہ
ایمان کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ ہماری بہن اہلیہ محمد رضوان الہی جو کہ بہت اونچائی سے گر گئی اور جو کافی تکلیف میں ہے اس وقت، اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، اور جو کرنٹ ان کو لگا اس کے آثار ان کے جسم سے ختم کر کے ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے گھر میں جو ایسی بچیاں ہیں جو نکاح کی عمر تک ہیں پہنچ گئیں لیکن بے نکاحی ہیں، ان کے لیے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں بیٹوں کے لیے، جو عورتیں یہاں بیٹھی ہیں ان کی جوان بچیوں کے لیے، حفصہ، فاطمہ، جویریہ، ام حبیبہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ، مانور، بنات سرور فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام کے لیے، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، عنبر کے لیے، ختیجہ، شائستہ، نمرہ اور زینب اور منتہا کے لیے، بہترین جوڑ، بہترین رشتے، بہترین در، بہترین گھر کا فیصلہ فرمائیے۔ یا اللہ گھر بیٹھے صرف ان لوگوں کو بھیجیے جہاں ہماری بچیوں کا بہترین نصیب جوڑنا ہے۔ یا اللہ باقی اللہ شر پسند اور مکار لوگوں سے ہمارے بچے بچیوں کو بچا لیجئے۔ اللہ اس کا انتخاب آپ خود کر دیجئے، اس معاملے میں بہت آسانی اور سنتوں کے مطابق شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ جہاں جہاں مسلمان ہیں، بوسنیا میں، چیچنیا میں، صومالیہ میں، برما میں، شام میں، سیریا میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، انڈیا میں، چائنا میں، مشرقی ترکستان میں، فلسطین میں، اللہ ان سب مسلمانوں کی اللہ آپ اپنی شان کے مطابق مدد فرمائیے، ایسی مدد فرمائیے کہ کفار اپنی انگلیاں اپنے دانتوں تلے دبا لیں۔ اے اللہ پاک ہر جگہ ہر سو آپ کے آثار نظر آئیں اور آپ کی مدد نظر آئے۔ اے اللہ ہمارے بیت المقدس کی حفاظت فرمائیے، ہماری مسجد حرام کی حفاظت فرمائیے، ہمارے اللہ تبارک تعالی ہمارے تینوں مسجدوں کی حفاظت فرمائیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک بنائیے، دین کا داعی بنائیے، دین کے رستے پہ چلائیے۔ یا اللہ ہم سب کی اولادوں پر رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک ہماری اولادوں کو کبھی ملحد، کافر، زندیق اور قادیانی نہ بنانا، کبھی راشی، مرتشی، شرابی اور زانی نہ بنانا، ہمارے بچوں کو بے حیائی کا خوگر نہ بنانا، ہمارے بچوں کو شیطان سے، دجال سے محفوظ فرمائیے، ہمارے بچوں کو راکعین اور ساجدین میں سے بنائیے، مومن بنائیے، محافظ ناموس رسالت بنائیے۔ ہمارے بچوں کی تربیت آگے بڑھ کر ایسے جیسے آپ نے بن ماں باپ کے حضرت یوسف علیہ السلام کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت اور پرورش کی، ہمارے بچوں کی بھی، ہماری آنے والی نسلوں کی تربیت اور پرورش آپ کے ذمے ہے۔ اللہ اپنے سینے سے لگا کر ہمارے بچوں کو بے حیائی سے نفرت کی توفیق عطا فرمائیے، پردے کی توفیق عطا فرمائیے، حیا دار بنائیے، پکا نمازی بنائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، پاکستان سے اور تمام دنیا سے بے حیائی اور مہنگائی کو دور کر دیجئے۔ یا اللہ سعودی عرب سے بھی مہنگائی کو اور یا اللہ سعودی عرب سے بھی بے حیائی کو دور فرما دیجئے۔ وہ جو لوگ خدا اللہ تعالیٰ کے قانون توڑتے ہیں ان کو ہدایت عطا فرمائیے، ہدایت نصیب میں نہیں تو دور فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں، یا اللہ پاکستان میں دنیا کی ہر نعمت کو، یعنی اللہ تبارک تعالی ایمان کی نعمت کے ساتھ ہر نعمت کو جاری ساری فرمائیے۔ یا اللہ بجلی کو اور اللہ تبارک تعالی پیٹرول کو سستا کر دیجئے اپنے حبیب کے طفیل میں۔ پاکستان کو کوئی نیک ولی حکمران عطا فرما دیجئے، یا اللہ کوئی عمر ثانی لیڈر عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔